انتظار کرتے رہتے ہیں، ان سب کو میں اس بزم کی وساطت سے جہاں تک بھی ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے باقی ذرائع سے ہمارے احباب، دوست، محبت والے اس پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں، سماعت کریں گے یا دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، ان تمام سامعین اور ناظرین کو آج کی اس عظیم الشان فقید المثال ایمان افروز روح پرور نسبت پر قائم عشق الہی کی کیفیات سے معمور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات سے لبریز نسبت اولیاء کے فیضان سے پربہار اس سالانہ محفل وجدان میں ان سب کو محبت سے مخاطب کرتا ہوں۔ آج کی محفل وجدان کا عنوان اور پیغام کیا ہے؟ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا، محبت و الفت، عشق رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، سنت مصطفیٰ سے اپنے ظاہر و باطن کو آباد کرنا ہے۔ یہ سب سے اہم بات ہے کہ ماہ صیام، روزے کی عبادت، روزہ اور تمام تر عبادات، قیام اللیل، تراویح، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار، درود و سلام، جتنے لمحات ہم گزارتے ہیں، روزہ فقط بھوک اور پیاس کا نام تو نہیں ہے نا، یہ اس کا ایک جز ہے۔ روزہ زبان کا ہوتا ہے، زبان کو جھوٹ سے، کذب و افتراء سے بچایا جائے۔ روزہ آنکھ کا ہوتا ہے، نامحرم کو نہ دیکھا جائے۔ روزہ کانوں کا ہوتا ہے، یہ ایسی لغویات نہ سنی جائیں، کسی کی غیبت یا ایسا فحش کلام جو آپ کے تقوی اور طہارت کے منافی ہو۔ روزہ ہاتھوں کا ہوتا ہے، یہ ہاتھ کسی کی طرف ظلم کے لیے نہ بڑھے۔ روزہ پاؤں کا بھی ہوتا ہے، گناہ اور معصیت کے راستے پر پاؤں نہ جائیں، نہ چلیں۔ روزہ سر سے لے کے پا تک ایک ایک عضو کا ہوتا ہے، حتیٰ کہ روزہ انسان کے پیٹ کا بھی ہوتا ہے، اس میں لقمہ حلال جائے حرام کا ایک لقمہ، ایک ذرہ نہ جانے پائے۔ یہ سر سے لے کے پا تک انسان کے سارے اعضاء، ان پر تقوی اور طہارت کے اصولوں اور ضابطوں کو لاگو کر دینا، نافذ کر دینا، یہ فلسفہ صوم ہے، روزے کی مقصدیت ہے۔ اور قرآن عظیم الشان میں لعلکم تتقون کے الفاظ سے اس مقصد کو بڑا واضح انداز میں بیان کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ عاشقان رسول یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ تقوی، طہارت، پرہیزگاری، ورع، زہد، نیکی، اچھائی اور خیر، ایک اچھا انسان بننا، اچھا مسلمان بننا، یہ تمام برکتیں اور نعمتیں تبھی میسر آ سکتی ہیں جب آقا رحمت نور مجسم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت نصیب ہو جائے، آقا کا ادب نصیب ہو جائے اور سرکار کی غلامی نصیب ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد گرامی سورہ آل عمران میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالی نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ اب آیت کریمہ کے معنی آپ کے سامنے رکھے ہیں، بس یہی معنی کافی ہے۔ اگر یہ بات آج اپنے قلب پہ، دل پہ ہم نقش کر کے اٹھیں تو ہمارا محفل وجدان کا اور اس بابرکت شب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ نکات ذہن نشی کریں، سالکین طریقت، آپ سارے احباب، شرکاء،
پہلا نقطہ کیا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیں. کیا اعلان ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہر ایک کی تمنا ہے، ہر ایک کی طلب ہے، ہر ایک کی مناجات ہے، ہر ایک کی دعا ہے. ہمارا قیام و رکوع و سجود اللہ کی عبادت اور بندگی کے جتنے مظاہر ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سچی محبت نصیب ہو جائے، تزکیہ نصیب ہو جائے، باطن کی پاکیزگی نصیب ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور پیار بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی محبت، قرب، وصال، معرفت، نور و سرور، وہ تمام انعامات و اکرامات کیسے میسر آتے ہیں؟ اس کے حصول کا طریقہ یہ ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کی بات کرتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پیار کا دعویٰ کرتے ہو، آقا کے ذریعے اعلان کروا دیا فاتبعونی، تم میری پیروی کر لو، میری پیروی کر لو. اللہ اکبر. یہ نکتہ، اس کا مرکزی خلاصہ ہے فاتبعونی، بس تم میری اتباع کر لو، میری پیروی کر لو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا گیا تم میرے ہو جاؤ، میرے غلام بن جاؤ، نسبت مصطفیٰ حاصل کر لو، اطاعت رسول پر قائم ہو جاؤ، غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈال لو، مدینہ طیبہ کی گلیوں کے گداگر بن جاؤ. اللہ کے حبیب کے ہو جاؤ، اللہ کے حبیب کے ہو جاؤ، مصطفیٰ کے ہو جاؤ، مجتبی کے ہو جاؤ، میرے حضور کے ہو جاؤ. تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی اعلان فرما دیا رب قدوس نے، جب تم میرے حبیب کے بن گئے ہو، یحببکم اللہ، پھر تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ تمہیں اپنا محبوب کر لے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، غلامی اور اطاعت کی یہ نسبت جب میسر آ گئی، اس پر اعزاز دیکھیں. پہلی بات یہ فرمائی یحببکم اللہ، میرے محبوب کے غلام ہو، تم اللہ کے محبوب ہو، تم اللہ کے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے حبیب کی اطاعت اختیار کر لی، اتباع اختیار کر لی، غلامی اختیار کر لی، نسبت رسول میں آ گئے ہو، یحببکم اللہ. پہلی بشارت یہ ہے اللہ نے تمہیں اپنا پیارا کر لیا ہے. میرے مصطفیٰ سے پیار کرنے والوں تم اللہ کے پیارے ہو، اللہ کے پیارے ہو. اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ سے پیار کرنے کے لیے انسان پورے زندگی کے جتن لگاتا ہے، لیکن حضور کا ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتا. یہ بہت بڑا ریوارڈ ہے، اجر و صلہ. کس کا؟ نسبت رسول کا، اتباع رسول کا. اور دوسری بات فرمائی وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اختیار کر کے اللہ سے معافی مانگنے والوں، یہ وہ دربار ہے جس کا واسطہ اور وسیلہ جب رب کی بارگاہ میں پیش کرو گے تو تمہاری توبہ کبھی رد نہیں ہوگی، تمہاری توبہ قبول کر لی جائے گی. اور یہ وہ اطاعت کا زیور ہے، تم سنت رسول کا زیور اپناتے جاؤ، اس کی بہاروں سے قلب و روح کو آباد کرتے جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی کے سبب سے تمہیں یہ نعمت میسر آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا. آپ یہ نقطہ دوبارہ ذہن نشین کر لیں. ہم پورے رمضان میں یہ قبولیت کے لمحے ہیں، توبہ کے لمحات ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. یہ بات حق اور سچ ہے، توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن اس کا طریقہ بتا دیا. میرے مصطفیٰ کے ہو گئے، اتباع اختیار کر لی، اللہ کے پیارے بھی ہو گئے، گناہ معاف بھی ہو گئے، گناہوں کی معافی بھی میسر آ گئی.
واللہ غفور رحیم. پھر آخر میں اعلان کر دیا اللہ سبحانہ و تعالی بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اور اسی طرح دوسرے مقام پہ سورہ الانفال میں ارشاد ہوا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرو اگر تم ایمان والے ہو. اگر تم ایمان والے ہو تو ایمان والوں کی علامت اور شان کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا پڑتا ہے. اسوہ رسول، اسوہ حسنہ، سیرت طیبہ، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک، سنت رسول کا احیاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ کے ساتھ قلبی طور پہ، باطنی طور پہ، روحانی طور پہ پیار کر کے، محبت کر کے میرے حضور کی ایک ایک ادا کو اپنی ذات میں سجانا، اپنی سیرت اور کردار کا حصہ بنانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وصل دیتا ہے، قرب دیتا ہے، رب کا پیارا بنا دیتا ہے اور گناہوں کی معافی کا معاہدہ عطا کر دیتا ہے. تو بتا دیا ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطیع ہوتے ہیں، فرمان بردار ہوتے ہیں. یہ بات ذہن نشی کیجیے اور پوری توجہ سے اس پیغام کو آج ہم نے سننے کی کوشش کرنی ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی دین ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانا دین ہے. دین اسلام کی تعلیمات اور دین کا تصور کیا ہے؟ دین کا قرآنی تصور یہ ہے کہ مصطفیٰ کے ہو جاؤ، دیندار ہو جاؤ گے. بمصطفیٰ برساں شرا کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیث. اپنی ذات کو حضور تک پہنچا لو، حضور کے غلام ہو جاؤ کہ دین سارے کا سارا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا، سنت مصطفیٰ کا نام ہے، حضور کی محبت و ادب کا نام ہے، تعظیم و توقیر کا نام ہے، عشق رسول کا نام ہے. اگر وہاں نہ پہنچ سکے تو یہ سب بولہبیت ہوگی، بوجہلیت ہوگی، کچھ اور تو ہو سکتا ہے. دین تب بنتا ہے جب تم سب میرے مصطفیٰ کے ہو جاؤ گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشادات کا مفہوم یہاں یہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں جب سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو یہ تصور ہمیں سمجھ آتا ہے. حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جناب ابو قتادہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اب فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی، متفق علیہ، بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے. اب اطاعت کا، غلامی کا، اتباع کا تصور ذہن میں رکھیں، ادب و تعظیم مصطفیٰ کا تصور ذہن میں رکھیں اور میرے آقا کے اس ارشاد پاک کو آپ سنیں. حضور فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو تم کھڑے نہ ہوا کرو، حتی فلا تقوموا، تم کھڑے نہ ہوا کرو، حتی ترونی، یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لیا کرو، یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لیا کرو. اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم، اب تصور باندھیں آپ، یہاں نہ بیٹھیں، چل مدینے چلتے ہیں. مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ریاض الجنہ کا تصور باندھیں، حجرہ عائشہ جہاں آقا تشریف فرما ہے وہ تصور باندھیں، قبلہ رخ ہو جائیں، بائیں طرف لیفٹ سائڈ آقا کا حجرہ اقدس ہے، حجرے تو مسجد آؤ ڈولن. حضور حجرے سے مسجد تشریف فرما ہوتے ہیں اور یہ تصور سارا سورہ الحجرات میں یہ سارے تصورات بیان کر دیے گئے ہیں. باقی مقامات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. اب ادب یہاں، اب دو باتیں ذہن نشین رکھ لیں. ایک تو یہ ہے کہ نماز تب ہوگی جب حضور آ جائیں گے، جب سرکار آ جائیں گے، سرکار تشریف فرما ہوں گے، اجلال آرا ہوں گے. آقا جب قیام فرمائیں گے، آپ تشریف فرما ہوں گے تو وہیں سے تمہاری نماز شروع ہوگی، یہاں سے تمہاری نماز شروع ہوگی. اور یہ سارے آداب سورہ الحجرات میں بیان کر دیے گئے.
جب حضور تشریف لے آئیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرہ اقدس سے آئیں، نماز کی اقامت کی جائے، سب صفیں باندھیں، نماز شروع ہو جائے۔ کتنا کرم ہے، کتنی بڑی بات۔ اور یہاں ادب و تعظیم رسول کا بہت اہم پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہاں ارشاد فرما دیا، اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے، فلا تقوموا، تم کھڑے نہ ہو، تم قیام نہ کرو، حتی ترونی، یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لو۔ یعنی حضور تشریف لے آئے، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و تعظیم میں کل صحابہ کرام اور کبار اہل بیت رسول دست بستہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ دست بستہ، اب اس حدیث پاک کے الفاظ میں آپ سے غور کریں، گہرائی میں جائیں تو آپ کو محبت عشق رسول کا یہ پیغام ملے گا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، اور جب رخ زیبا، چہرہ والضحا کو صحابہ کرام علیہم رضوان، کبار اہل بیت اطہار آپ دیدار کرتے ہیں، سب کھڑے ہو جاتے ہیں، سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے ایمان کے ذوق سے کہیے، جو حضور کا دیدار کرتے ہیں، وہ ذوق و شوق سے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یقیناً والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، یہ صدائیں بلند ہوتی ہوں، اور عشق و محبت سے وہ درود و سلام کا نذرانہ۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ عاشقوں کا وتیرہ ہے، وہ قیام کی حالت میں با ادب ہو کے حضور کا دیدار کرتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اور یہ اتباع اور اطاعت کے بعد میں ہمیں ایک معیار میسر آ گیا۔ معیار کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، حضور کا ادب سب سے اوپر، آقا کی تعظیم سب سے بلند، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر سب سے فائق، میرے آقا کی محبت سب سے اوپر، اور عشق رسول سب سے بالا، محبت و ادب تعظیم مصطفیٰ اور عشق رسول کی نعمت سے قلب و روح منور ہو جائے اور سارے حضور کے غلام ہو جائیں۔ تو یہ تصور اطاعت کا، نسبت کا، اور اس میں فرمان برداری کا، اور جو مطیع و فرمان بردار ہونے کا جو کانسیپٹ ہے اور باادب ہونے کا، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ ایک اور حدیث پاک جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی راوی ہیں، اور میں اس روایت کا آخری حصہ، بالکل آخری حصہ وہ پیش کرتا ہوں، آپ سماعت کیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، متفق علیہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں متوجہ ہو کے سنیں، محبت رسول میں ڈوب کے، ذکر کی ضربیں لگا کے، درود و سلام کے نذرانے پیش کر کے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے، مست و الست ہو کے، بے خود ہو کے، کیف و مستی میں ڈوب کے یہ بات سنیں اور دل پہ رقم کریں آج کے شب وجدان، محفل وجدان میں، اور یہ نقش عمر بھر ہمارے دل سے مٹنا نہیں چاہیے۔ تب تو بندگی اور غلامی اور اطاعت اور فرمان برداری اور خدا و مصطفیٰ کا ہونے کا تصور متحقق ہوتا ہے جب ہم بات ماننے والے بن جائیں۔ آج یہ تصور ریفریش کرنا ہے اپنے دل میں، اس کی تجدید کرنی ہے کہ ہم مطیع ہو جائیں، فرمان بردار ہو جائیں، ہم سر تسلیم خم کرنے والے بن جائیں، ہم باادب ہو جائیں، ہم محبت والے ہو جائیں، ہم تعظیم والے ہو جائیں، ہم بات ماننے والے ہو جائیں اور عمل کرنے والے بن جائیں۔ آقا فرماتے ہیں فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، جب میں تمہیں کسی بات سے روکوں تو اس سے اجتناب کرو۔ بات ختم ہو گئی نا، جب کسی بات سے روکو اجتناب کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے دماغ سے کو باتیں پھر نکالنی ہے، تو جہاد اور اپنی تشریحات، ہیلے بہانے نہیں، سیدھی بات ہے۔ آقا نے بتا دیا، جس بات کا حکم دے دیا وہ کرنا ہے، جس سے روکا رک جانا، بس۔ یہ
جو لائنیں کھینچ دی گئی ہیں، حق کو باطل کی تمیز سمجھا دی گئی ہے، حق کو باطل کا فرق بتا دیا ہے، اور اطاعت اور فرمان برداری کا معیار اور کرائٹیریا دے دیا. وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جس بات سے روکو تم اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معصیت سے رکنے کا حکم دیا ہے، گناہوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، بے روی سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، غفلت سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. لہذا ہمیں ہر وہ چیز جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں اور آقا نے منع کیا ہے، ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ جس بات سے حضور نے روکا ہے ہم باز آ جائیں، رک جائیں. اور آقا فرماتے ہیں وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، جب میں کسی بات کا تمہیں حکم دوں فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو حتی المقدور اس حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرو، اس حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرو. جس بات کو حکم دے دیا اسے مانو، تسلیم کرو، اس حکم پر عمل کرو. اور کتنے کریم لجپال آقا ہیں، فرما دیا مَسْتَطَعْتُمْ، جو تمہارے بس میں ہے جتنا. حکم کو پورا کرنے کا کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ آپ کی توجہ ہے؟ مجدد پاک نے 7 اطاعت مصطفیٰ کے مراتب بیان کیے ہیں. ہم تو فقط ظاہر کو سنوار نہیں سکتے اور ہم باتیں بڑی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم تو ظاہر کو سجانے میں اتنے بہانے لگاتے ہیں. ہمیں سیرت سازی ظاہراً کرنی پڑے، ہمارے پاس 100 بہانے ہیں، اپنے بہانے ہیں، معاشرے کے، گھر کے، احباب کے. اور ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے منہ دکھانا ہے جا کے کہیں، اور کبھی ہم نہیں سوچتے کہ یہ عارضی ٹھکانہ ہے، ہم نے کہیں اور ٹریول کرنا ہے، نیکسٹ ڈیسٹینیشن ہے، ایک اور منزل ہے، اس سے آگے جانا ہے. یہ تصور ہم اپنے اندر پختہ اگر کر لیں تو صوفیاء کہتے ہیں اگر یہ تصور پختہ ہو جائے کہ مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، تو پھر انسان غفلت کی زندگی نہیں گزارتا ہے، وہ عمل و اطاعت کی زندگی گزارتا ہے. تو یہ تصور اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس بات کا حکم دیتے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ ہم ظاہر کو سجانے میں ہم اتنے کمزور ہیں، کوتاہ ہیں، ہم تو ظاہر کی اپنی اصلاح اس کو مکمل نہیں کر سکتے. امام ربانی اور شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 مراتب بیان کیے. یہ ظاہر اطاعت ہے، پھر باطن ہے، پھر باطن ہے، پھر باطن ہے. مکتوبات شریف میں 7 مراتب بیان کی اتباع و اطاعت مصطفیٰ کے. انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کس قدر اس اطاعت و فرمان برداری میں گہرائی ہے. اس میں زندگی وقف کرنی پڑتی ہے. سنت رسول کے زیور سے آراستہ ہو کر تمہیں ایک جب بہار ملے گی، اس کے آگے اور بہار ہے، اس سے آگے اور بہار ہے، اس سے آگے اور بہار ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جتنے حضور کے ہوتے جاؤ گے، اس غلامی کے عشق و محبت کے سمندر میں اپنی ذات کو وقف کر دے جاؤ گے، تمہیں ہر ایک جلوے کے آگے اور جلوہ ملے گا. فیضات کی ایک برسات کے بعد اور برسات ہے، اور برسات ہے. نور و کرم کے ایک سمندر کے بعد اور متلاطم سمندر ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. فرمایا جتنا ہو سکتا ہے میرے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرو. تو یہاں سے یہ معنی میں یہ سمجھاؤں کہ مستطاعتم سے ایک آسانی بھی عطا فرما دی، اور دوسرا یہ بات سامنے رکھتی کہ حکم پر مکمل عمل پیرا ہونا کسی کے بس کا روگ نہیں، یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. لہذا سر تسلیم خم کرتے ہوئے آقا کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ کو اپناتے چلے جاؤ، تمہاری زندگی آباد ہو جائے گی، تمہاری قبر آباد ہو جائے گی، تمہارا حشر آباد ہو جائے گا. یہ ساری آبادیاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت. جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آقا فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا مگر وہ جنہوں نے انکار کیا. جنہوں نے انکار کیا، جو انکار کرنے والے ہیں ان کے علاوہ حضور نے بشارت دے دی سب جنت میں جائیں گے. قالو یا رسول اللہ ومن یابا، صحابہ کرام نے عرض کی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آقا وہ انکار والے کون سے لوگ ہیں؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا.
حضور نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرتا چلا جائے گا وہ جنت میں جائے گا. میری اطاعت اور غلامی اختیار کرنے والا جنتی ہے. اللہ اللہ اللہ. حضور کی اطاعت والا جنتی ہے, حضور کی غلامی والا جنتی ہے, نسبت مصطفیٰ والا, میرے حضور کے اس دامن سے وابستہ ہونے والا, ادب و عشق رسول کی نعمت سے مالا مال ہونے والا, اور اپنے ظاہر و باطن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے زیور سے آراستہ کرنے والا, اسے بشارت ہے آقا کی بارگاہ سے, وہ جنتی ہے. ومن عصانی فقد ابا. حضور نے فرمایا جو میری معصیت کرتا ہے, میرا کہا نہیں مانتا, میرے طریقے پہ نہیں چلتا, جو راستہ میں نے متعین کیا, حکم دیا, اس کو فالو نہیں کرتا, اس راستے پر نہیں چلتا, وہ راستے پر نہ چلنے والا, اطاعت اور فرمان برداری نہ کرنے والا, اور غلامی مصطفیٰ اختیار نہ کرنے والا, وہ انکار کرنے والا ہے, وہ انکار کرنے والا ہے. آج یہی پیغام لینا ہے کہ آج ہم اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں, نقش کر لیں کہ ہم حضور کے ماننے والے غلام بن جائیں, اطاعت والے بن جائیں, فرمان برداری والے بن جائیں, جس پہ جنت اللہ کی رضا کے مقام کی بشارت ہے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. صوفیاء بھی یہی فرماتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات, چھوٹی برائی کو کبھی یہ تصور کر کے نہ کرو, چھوٹی برائی ہے میرا کیا بگاڑے گی. چھوٹی سی برائی انسان کو برباد کر دیتی ہے, اور ایک چھوٹی سی نیکی کو یہ تصور کر کے کبھی نہ چھوڑو, یہ چھوٹی سی نیکی میرا کیا بنائے گی. ہائے الکلمۃ طیبۃ صدقۃ, اچھی بات کرنا صدقہ ہے. مومن بھائی کو خندہ پیشانی سے مسکرا کے ملنا صدقہ ہے. میرے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شخص سب سے برا ہے جس کے برے اخلاق کے سبب سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. لوگ ملنا چھوڑ دیں کہ یار یہ آگے سے پڑھتا ہے, یہ کاٹتا ہے, یہ انسان ہے کوئی. بدخلقی, بد اخلاق ہونا بہت بڑا عیب اور نقص ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق کا حکم دیا ہے اور طریقہ بتایا. خندہ پیشانی سے بھائی کو ملو, صدقہ ہے. اچھی بات کہہ دو, صدقہ ہے. کتنا یہ چھوٹی سی نیکی, چھوٹی چھوٹی نیکی کا بھی ترک نہ کرو. یہی نیکیاں انسان کے خانہ عمل کو آباد کر دیتی ہیں. اور ایک چھوٹی سی آپ دیکھیں بات ہے, بظاہر ہمارا آج کی سوسائٹی بھی اس بات کو جو حدیث پاک میں ہے معمولی سمجھتی ہے. آپ رسم و رواج دیکھ لیں, وہ آپ کو ذہن نشی کر لیں گے. لیکن میں اطاعت کے باب میں یہ بات بیان کر رہا ہوں, فرمان برداری. جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رأى خاتما من ذهب في يد رجل, ایک بندے کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی, سونے کی انگوٹھی دیکھی. فنزعه, اور آقا نے اتار کے پھینک دی, حضور نے اتار کے پھینک دی. ایک بندے کے ہاتھ میں, فی ید رجل, ایک مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. تو سونا زیور پہننا کون پہنتا ہے؟ خواتین پہنتی ہیں. ہماری دینی بہنیں جو سنتی ہیں دیکھتی ہیں پروگرام کو, وہ تو پہن سکتی ہیں, ان کو حکم دیا گیا ہے. لیکن وہ بھی اتنے انبار نہ لگائیں کہ زکوٰۃ دیتے وقت بڑی پریشانی ہو جائے, اور لوگ زکوٰۃ دیتے بھی نہیں. اور پھر زیادہ سوالات ہمارے پاس آتے ہیں, چونکہ اتنا رعایت جمع کر لیا, کیا کریں جناب. تو زکوٰۃ دو اس پہ, جب نصاب سے زیادہ اگر رکھنا ہے نصاب سے کم رکھو, اگر اس سے زیادہ ہے تو اس پہ زکوٰۃ لازم ہے, زکوٰۃ دو. زکوٰۃ پہ 2.5% اس پہ پے کرو, زکوٰۃ دو. اینولی جب قمری سال پورا اسلامک کیلنڈر کے حساب سے گزرے گا تو تمہارا نصاب مکمل ہے, اس پہ زکوٰۃ دینی ضروری ہے. تو حضور نے ایک بندے کے مرد کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی, کس کی؟ سونے کی. اتار کے پھینک دیا. فنزا, حضور نے اتار کے پھینک دی. اب اگلی بات دیکھیں, یہ تو سرکار کا عمل آ گیا نا, یہ حدیث پاک سماعت ہم نے کر لی, سرکار کا طریقہ متعین ہو گیا, یہ بتا دیا یہ سونا پہننا یہ مرد کے لیے حرام ہے. اللہ اکبر. فقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيجعلها في يده, کہ کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پہنے؟ حضور نے انگوٹھی اتار کے پھینک کے کیا فرمایا؟ یہ قابل غور الفاظ ہیں. يعمد احدكم الى جمرة من نار فيجعلها في يده, کہ کیا تم میں سے کوئی بندہ بھی پسند کرے گا کہ آگ کا انگارہ وہ اپنے ہاتھ میں پہنے؟ آگ کا انگارہ نہیں پسند کرے گا نا. آگ کا انگارہ کون پہنے گا؟ آگ کو چھو نہیں سکتے, ٹچ نہیں کر سکتے, وہ پہننے کی بات تو بہت دور کی بات ہے.
سرکار نے ساری بات سمجھا دی، اس کا نقصان بتا دیا، یہ تمہارا کام نہیں ہے، اس سے دین نے روکا ہے، رک جاؤ۔ فقیلا، سرکار جب تشریف لے گئے یہ بات فرما کے، فقیل للرجل بعد ما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرما دیا، تعلیم دے دی، اس کے بعد حضور تشریف لے گئے۔ اب سرکار کے جانے کے بعد اس عاشق کا امتحان آ گیا ہے۔ فقیل للرجل بعد ما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تشریف لے گئے، لوگوں نے اس بندے کو کہا، مشورہ دیا، خذ خاتمک انتفع بہ، کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لے اور اس سے نفع حاصل کر لے، انگوٹھی اٹھا لے، جا کے اس کو انتفع بہ، یہ تیرا گولڈ ہے، سونا ہے، جا کے بیچ دے گا بازار میں، اس سے نفع حاصل کر لے، تیرا مال ہے، تیرا مال ہے۔ اس کو مشورہ دیا، مشورہ تو ہے لیکن یہ عشق کا امتحان ہے، اور قربان جائیں صحابی رسول کے مقام پہ کہ وہ عشق کے امتحان میں کامیاب ہو رہا ہے۔ جب اسے کہا خذ خاتمک، اپنی انگوٹھی اٹھا لے، منتفع بھی، اس سے بینیفٹ لے لے، اس سے کو پرافٹ مل جائے گا، کوئی اس سے کوئی تجارت ہو جائے گی، یہ گولڈ ہے، مارکیٹ میں بک جائے گا، سیل آؤٹ ہو جائے گا۔ اس نے جواب کیا دیا، عاشقان رسول آج کی بزم وجدان کا، محفل وجدان کا پیغام ہے، جو ہم نے دل کی تختیوں پہ رقم کر کے جانا ہے۔ عاشق رسول صحابی رسول فرماتے ہیں، قال واللہ لا اخذہ ابدا وقد ترہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ جس بات کو حضور نے پھینک دیا ہے میں کبھی اس انگوٹھی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جو چیز حضور نے پھینک دی اس کو میں اٹھاؤں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کے سودے ہیں، یہ عشق رسول کی معراج ہے، یہ اطاعت مصطفیٰ کا اہم باب ہے، یہ ادب و تعظیم مصطفیٰ کا وہ درس ہے جو صحابہ کرام کی بارگاہ سے ہمیں ملتا ہے، یہ اطاعت اور فرمان برداری کا معیار اور کرائٹیریا ہے جس کو ہمیں اپنانا ہے اور عمر بھر اس پہ قائم رہنا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔